الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تجوید کی اہمیت کو ہم آج انشاءاللہ مختصر سا ذرا جائزہ اس کا دیکھ لیتے ہیں، اس کی اہمیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ مزمل کی آیت ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترجمہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اور پھر بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ترجمہ قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت اور اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی، نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو۔ بہقی نے اس کو روایت کیا، یعنی ان کی طرح مخارج صفات ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے۔ قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی روایت کیا گیا۔ اور پھر آگے حافظ ابن جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور تجوید کے مطابق عمل تلاوت میں ضروری اور لازمی ہے، جو شخص قواعد و تجوید سے قرآن نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا اور اسی شان سے اللہ تعالیٰ سے ہم تک وہ پہنچا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسی لب و لہجے میں قرآن کو پڑھا جائے۔ آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے زیادہ لفظ جو تھا وہ ناظرہ استعمال ہوتا تھا کہ جی کیا کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ تو بچے گھروں میں مسجدوں میں اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو جب تجوید کا لفظ آیا، کوئی آج سے آپ کہہ لیں کوئی 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے کی بات ہے، تو تب یہ باقاعدہ اس پر توجہ دی گئی اور پھر خاص طور سے اس چیز کا اہتمام، یعنی کہ یہ اوپنلی اس لفظ کو استعمال کیا گیا اور بہت جگہ پھر اب تجوید سے قرآن پاک کو پڑھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس کا بہت جگہ استعمال ہے، ایون یوٹیوب پہ آپ دیکھیں بہت سے چینلز ہیں، پاکستان میں بھی جہاں کہیں مدارس میں، خانقاہوں میں، اسکول کالج میں، ہر جگہ تجوید کا لفظ اب استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی زبان سے محبت کیوں ضروری ہے؟
اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اور اب اس کو صحیح طرح سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ بہت سی جگہ پہ جہاں خواتین خاص طور سے پڑھاتی تھیں تو زیر کی بہت زیادہ غلطی ان لوگوں میں ہے جن کی عمر اب 50 سال ہے، کیونکہ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو وہ زیر کی غلطی پہ آ کے وہ پڑھتے تھے با زیر بے، تا زیر تے۔ اب جب تجوید کے ساتھ پڑھا تو سمجھ آئی کہ یہ تو غلط ادائیگی تھی، با زیر بی تا زیر تی۔ جب ہم نے انگریزی اسکولوں میں پڑھا اس وقت وہ کیپٹل لیٹر سکھاتے تھے اے بی سی ایسے، اب جب ہمارے بچوں نے پڑھا تو پرننسیشن فرق ہو گئی، فونکس آ گئے، تو کیسے پڑھاتے تھے آ با قا، اس طرح سے انگلش ایسے بچوں کو جونیئر سیکشن میں پڑھائی جاتی ہے۔ یعنی کہ اراؤنڈ دا ورلڈ یہ چینج اتنا پرومیننٹ تھا کہ اس کو سیکھنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ یہ تو بیسک کنڈر گارڈن میں مونٹیسری سسٹم میں یہ فونکس کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ تو اس لیے تجوید کا عربی کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ صحیح تجوید آتی ہو۔ پھر عربی زبان سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، یہ شوق ہونا چاہیے، اور پھر یہ یقیناً جنت کی زبان ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عربی زبان سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ اس کی سمجھ لینا بھی بے حد ضروری ہے، اور سمجھ لینا اس لیے آسان ہے جو یہ موضوع آج کیا کہ اس کی اویلیبلٹی ٹو لرن تجوید از، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کو اویلیبل ہے، ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے، اور استاد بھی موجود ہیں، اور انسان کو اپنا قرآن جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل کتابت کی شکل میں یہ موجود تھا، لیکن اس وقت اعراب نہیں تھے، یعنی کہ زیر زبر پیش کا اس مصحف پہ نہیں تھے۔ یہ پھر بہت بعد میں اس پہ اعراب لگائے گئے تاکہ اس کو ادا کرنا آسان ہو جائے۔ تجوید کا مفہوم ہے آراستہ کرنا، درست کرنا اور خوبصورت بنانا۔ علم تجوید وہ علم ہے کہ قرآن کو صحیح مخارج سے نکال کر پڑھا جائے اور تلاوت کے وقت لحن یعنی غلطی سے بچا جائے۔ تو اگر ہم غلطی کر رہے ہیں، مد کو دیکھیں، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ اگر کسی حرف پر مد ہے تو اب مد کو جلدی ادا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم نے غلطی کر دی، اس لفظ کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مخارج کی بات کی جائے، اگر صحیح مخرج سے لفظ ادا نہیں ہوگا اس کا تو تب بھی اس کے اندر غلطی ہوگی۔ نارملی جب نماز میں پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کی بجائے بہت سے لوگ الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں، ہاں جو ہے وہ سینے سے کھینچ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ باقاعدہ تجوید نہیں سیکھی ہوتی، لیکن ان کو یہ ایسے لگتا ہے، نمازیں بھی پھر ایسی ہوتی ہیں کہ بس حرف نکل گیا تو بس ٹھیک ہے ادا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ساؤنڈ کی بات آ رہی ہے، مخرج کی بات آ رہی ہے، تو ذال کی بات آ رہی ہے، یہ نرمی سے ادا کرنے والا حرف ہے۔ اگر ذلہ کہیں گے تو مطلب ہے وہ ذلیل ہو گیا۔ اگر صفیریہ حرف زا کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ پھسلا، اور اگر ضا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ہو گیا، اور ضاد کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ضالین، جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں تو وہ گمراہ ہو گیا، ہے نا۔ تو اب اگر دیکھیں یہ ہے تجوید کی باریکی کہ مخرج سے حرف ہٹ کے ادا ہوا، معنی بدل گیا، اور معنی بدلا تو ظاہر ہے وہ تلاوت میں اب آپ دیکھیں اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ بہت الارمنگ چیز ہے تو نماز میں پھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اس کا مطلب بھی فرق ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ صحیح مخرج سے اس کو ادا کیا جائے، ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں ہمیں کیا شروع سے سنتے آتے ہیں کہ ایک حرف بھی اگر ہم قرآن کا پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، ہے نا۔ الف لام میم پڑھا 3 نیکیاں ہو گئی،
تو جب اتنی نیکیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے عطا فرما رہے ہیں. تو انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پھر صحیح سمجھ لی جائے. اور یہ دراصل یہ جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے. پھر جب مصحف ہو گیا تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں حرکات لگائی گئیں، یعنی کہ زیر، زبر، پیش، شد، سکون، جزم، یہ ساری حرکات جب لگیں تو اب حروف کو، عربی کو ادا کرنا آسان ہو گیا. اس کے لیے بھی جو ابھی ہم نے شروع میں دیکھا کہ زیر کے اندر اگر ہم غلطی کر رہے تھے تو اب اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے بچپن میں اگر غلط پڑھا اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی ہماری تو تجوید ہم نے تو ناظرہ پڑھا تھا، اب تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. نہ بھی کریں تو پھر بھی حدیث پاک بھی ہے کہ اگر انسان اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تب بھی اللہ کو اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پر محنت کر رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب اتنی سہولت آ گئی اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کلرڈ بھی قرآن پاک مہیا ہیں، میسر ہیں، جن کے اندر جو ان کے اندر رنگوں کے ساتھ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ حروف کو کیسے ادا کرنا. تو جب اتنی بڑی سہولت موجود ہے، اب انسان اپنی تجوید کو بہتر نہ کرے تو یہ اس کی ذاتی سستی ہوگی، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی دیکھنا کہ 10 میں 10 سے 10 نمبر کس کے آئے. جن کے نہیں آئے، اگر ایک کلاس میں 10 بچے ہیں، 2 کے 100، 10 میں سے 10 آ گئے تو باقی بچوں کی جو کوشش ہے، جو محنت ہے، اللہ اس کا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں کہ جب انسان اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو، حال کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تو بہرحال ہماری طرف سے کوشش ضرور ہونی چاہیے. اور خواتین کے لیے سہولت ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. مرد تو خیر مسجد جا سکتے ہیں، بچے جاتے بھی ہیں. خواتین گھروں کے اندر اب تو آن لائن اتنی سہولت آ گئی ہے، کہیں فری آف کاسٹ ہے، کہیں پیمنٹ کے ذریعے. اگر پیمنٹ بھی ہے تو آپ دیکھیں کتنا اور ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ اگلے بینک میں محفوظ ہو جاتی ہے قسم کی، یعنی کہ وہ بھی ضائع نہیں ہوگی. تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو قرآن پاک پہ کام کیا گیا، اس کے اندر وہاں پہ رکوع کے حساب سے رکوع بندی کی گئی. یعنی کہ اگر سورہ البقرہ کو دیکھا جائے تو اس کے 40 رکوع ہیں، اور 3 یا 2 رکوع کے بعد ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہر رکوع کا موضوع جو ہے وہ پھر بدل جاتا ہے 2 یا 3 سے رکوع کے بعد. لیکن سہولت ہوتی ہے کہ اس رکوع میں حضرت آدم کی بات ہو رہی ہے، مشرکین کی ہو رہی ہے، منافقین کی ہو رہی ہے، معاشرے کے آداب کے بارے میں ہو رہی ہے. یہ سہولت بھی موجود ہے. لیکن اب جو کتابت آ رہی ہے قرآن پاک کی، اس میں رکوع سے زیادہ امپورٹنٹ چیز زیادہ جو ہے وہ آیت ہے. تو آیت کو بھی فالو کرنا، بہت سی جگہ پہ یہ دیکھا گیا اگر آیت کے بعد نمبر آ رہا ہے نا، 2 نمبر 3 نمبر، تو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں سے جہاں 2 نمبر ہے اس کے آگے دوسری 2 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہے، آیت وہاں ختم ہو رہی ہے، 2 کے بعد تیسری آیت شروع ہو رہی ہے. اب کیونکہ وہ سمجھا نہیں ہوتا اس لیے وہ بھی فالو نہیں کرنا آ رہا ہوتا کہ کیسے اس کو پڑھا جائے گا. تلاوت و تجوید کی سہولت کے لیے ایک اور مفید کام یہ کیا گیا کہ مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارات لکھوائے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس جگہ وقف کرنا یعنی کہ سانس لینا کیسے. ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، اور ان کے مقصد یہ ہے کہ ایک عربی دان انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کرے اور غلط جگہ سانس توڑنے سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. جیسے جیسے انسان تجوید پر محنت کرتا ہے اور یہ سارے قواعد اور مخارج اور سیکھتا ہے تو پھر ظاہر ہے سانس کی بھی ترتیب اسی طرح سے، کہاں پہ روکنا ہے، کہاں سے پیچھے سے لفظ کو دوبارہ پڑھنا ہے تاکہ جملہ سینٹنس جو ہے وہ قائم رہے. ٹھیک ہے.
اب جو صحیح تجوید پہ فکر کرتے ہیں، فجر کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کھایا پیا اتنا نہیں ہوتا، اس کا سانس بھی ٹھیک ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے یہ محنت کرنی ہے وہ اس وقت اپنی محنت کر سکتے ہیں. نارملی آپ دیکھیں اور دنیا میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں پروفیشنز جو ہیں، وہ بھی اس وقت جو محنت کرتا ہے وہ اپنے اس پروفیشن میں ماسٹر بن سکتا ہے. تو تجوید کے لیے ہے کہ یہ فجر کا وقت جو ہے سیکھنے کا، اس لیے کہ تو اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے. قرآن ضرور فجر کے بعد پڑھنا چاہیے. یہ روایت بھی آہستہ آہستہ مسلمانوں میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ دیر سے سوتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی اب آئندہ اپنی نسلوں میں کیسے بتائیں گے کہ ایک فجر کی نماز بھی ہے، 5 نمازیں تو ہیں. کیونکہ جب ماں باپ نہیں پڑھیں گے بچے کیسے دیکھیں گے کہ اس وقت اٹھنا ہوتا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ نور لا نور قرآن کی تلاوت. ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں کو گھروں میں ایسے ہی دیکھا کہ فجر کے وقت سب قرآن پڑھا کرتے تھے اور اس کی برکتیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو اس چیز کو دوبارہ سے سوچنا اور اس کو زندہ کرنے کی بے حد ضرورت ہے بچیوں کو بھی بتانے کے لیے. آج جیسے والدین یہ تو سوچتے ہیں نا کہ ہم مر جائیں گے تو اتنا ہونا چاہیے وراثت کے بچوں کے کام آئے، لیکن کل بچوں نے بھی دنیا سے جانا ہے. تو جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کے کیا چیز کام آئے گی؟ قرآن پاک سلیبس ہے ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار، جہاں سے ہمیں معاشرے کا، حقوق اللہ، حقوق العباد سب کا پتہ چلتا ہے. تو جب پڑھنا صحیح آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے اوپر بھی محنت کرنی چاہیے. بہت سی جگہ پہ خواتین تفسیر کے اوپر بہت زیادہ زور ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں سمجھ آ جائے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ تفسیر کرنی آ گئی اور آیت کو صحیح پڑھنا نہیں آیا تو پھر کتنا بڑا خسارہ ہے. آگے وہ خاتون جب بھی پڑھائے گی تو ظاہر ہے وہ آدھا علم ہو گیا نا. وہ غلط بھی ہو گیا کہ اگر وہاں پہ حرام کی غلطی آ رہی ہے، اور اگر جیسے زیر زبر پیش ہے ایسے حروف کو جلدی ادا کرنا ہوتا ہے. اگر یہ سمجھ نہیں لیں گے تو تب بھی تفسیر کا مزہ نہیں آئے گا. پھر دیکھیں جب نئی نئی تجوید سیکھنی شروع کی نا تو پھر کچھ خواتین کہتی تھیں اچھا آپ تجوید والی نماز پڑھتی ہیں. تو مجھے بڑا ہوا کہ اچھا یہ کوئی فرق نماز کا سٹائل آ گیا نا کہ تجوید والی نماز بغیر تجوید کے نماز. بات یہ ہے کہ جب تجوید انسان سیکھتا ہے تو ظاہر نماز بھی ٹھیک ہو رہی ہے، تلفظ ٹھیک ہو رہا ہے نا، آیات کا پتہ چل رہا ہے کہ کہاں پہ شروع کرنی ہے، کہاں پر رکنا ہے، اور ادا کیسے کرنا ہے، قلقلہ کہاں پہ کرنا ہے، اخفا کہاں ہو رہا ہے، ادغام کہاں ہو رہا ہے. جب یہ ساری سمجھ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی تجوید والی نماز بن جاتی ہے. اور کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ ایسی نماز پڑھی جائے جس میں غلطیاں نہیں ہو رہی. تو کوشش یہ ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں تراویح کے لیے بھی بعض دفعہ لوگ یہ دیکھتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ کون سے قاری کی قرأت بہت اچھی ہے، تلفظ اچھا ہے، اس کی ادائیگی اچھی ہے، وہاں پہ لوگ تراویحاں پڑھتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ آج کے دور میں تو خیر یہ ہوتا ہے نا کہ کون سی مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے وہاں پہ نماز پڑھی جائے. مسجدیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. چلیں خیر وہ بھی برا نہیں ہے سب، کیونکہ آپ نے نماز لمبی پڑھنی ہے، سہولت ہے. گھروں کے اندر جب ہر وقت اے سی میں رہنا ہے تو مسجدیں بھی ایسی ہونی چاہیے آرام دہ، یہاں پہ یہ سہولت ہو. لیکن یہ نقطہ جو ہے کہ قاری کی قرأت اچھی ہو، اس کا صحیح تلفظ ہو تو نماز کا لطف آ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تجوید کے لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں کوشش کریں کہ ایک ہی استاد سے سیکھی جائے. کیونکہ کوئی تجوید تو دیکھیں حلق سے لے کے اور منہ کا خلا اور پھر اس کے بعد دانت اور ہونٹوں تک، یا ایسے ہے نا کئی لوگ ہونٹوں سے شروع کرا کے حلق تک لے کے جاتے ہیں، سارے مخارج اسی کے اندر چھپے ہوئے، اور کئی سینے سے لے کے ہونٹوں تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو ترتیب فرق ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ وہی ہوتا ہے. تو جب ایک استاد سے اچھی طرح سمجھ آ جائے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے بات تجوید کی کے حساب سے، کہ انسان کے اندر وہ پھر کنفیوز نہیں ہوتا
کہ اب کون سا مخرج پہلے ادا کیا جائے، کس پہ زیادہ محنت کی جائے. تو اب دیکھیں جیسے ہلکی حروف جو ہیں وہ 6 ہیں، تو اب ہلکی حروف کے فوراً بعد جو قواعد آ گئے، ایک تو ادائیگی ہو گئی نا، قواعد آئے گا، قواعد آ جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب تنوین یا ساکن ہوتا ہے نون تو اس کے بعد حروف ہلکی آئیں گے تو وہ اظہار ہوگا اس کو صحیح طرح سے اس کو پروناؤنس کریں گے، ورنہ اخفا ہوتا ہے. باقی حروف پہ حروف ہلکی کے کے علاوہ جو حروف آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہلکا سا چھپانا ہوتا ہے. اب یہ جب ترتیب سیکھ لی جاتی ہے، اس پہ پریکٹس ہوتی ہے. اب اس پہ پریکٹس کا ہی پھر خواتین شرما جاتی ہیں کہ ہم کیسے اس کو پڑھیں گے، تو آہستہ آہستہ پڑھتی ہیں. یہ تب تک نہیں آ سکتا جب تک اس کو صحیح طرح سے ادا نہیں کریں گے. اور پھر جب ادا کر لیا اس کی بار بار پریکٹس ہے. بار بار علماء کرام یہ کہتے ہیں تجوید کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو روز کا معمول بنایا جائے، پھر یہ سمجھ آتی ہے. جیسے آپ دیکھیں مثال لے لیں، گاڑی چلانا جب سیکھتے ہیں، کئی بچیاں کہتی ہیں ہمیں تو گاڑی آ گئی، اچھا سارا سمجھ آ گیا، گیئر کدھر ہے، بریک کہاں سے لگنی ہے، سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے، ہینڈ بریک کہاں پر ہے، ترتیب سمجھ لی. اب اس کو ایک دفعہ چلایا، 2 دفعہ، تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہاں گاڑی سمجھ آ گئی. حالانکہ آپ دیکھیں 3 مہینے تو کم از کم رش والی جگہ پہ، خالی جگہ پہ، دن کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں ساری پریکٹس ہوگی تو پھر وہ گاڑی آرام سے چلائی جا سکتی ہے. اسی طرح سے جب یہ سارا مخارج کا صحیح جگہ کا پتہ چل جائے، اس کو ادا کرنا، اس کے لیے پریکٹس ہے. اور پھر شرمائیں گے تو پھر نہیں سیکھ سکتا. کوئی بھی انسان کسی بھی پروفیشن میں چلے جائے، اگر پریکٹس نہیں ہے اس کو سیکھنے کے بعد تو وہ نہیں آ سکتا. تو پھر اس میں اگر شرمائیں گے تب بھی نہیں ادا ہوگا. لیکن جو انسان اس جھجک میں سے باہر نکل آتا ہے، وہ جب تجوید سیکھتا ہے تو لطف آتا ہے. پھر خواتین کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، خود دل کو ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا حق ادا ہو گیا نا. یہ بہت ضرورت ہے اس والی محنت کو سیکھنا کہ قرآن پاک کو ہم نے صحیح معنوں میں پڑھنا کیسے. اب دیکھیں سورہ البقرہ پہ اگر محنت شروع میں کر دی جائے، اور تو بہت سے حروف ایسے ہیں قرآن پاک کے جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے کل جو ہے وہ کتنی دفعہ رپیٹ ہوا. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا 36 دفعہ قرآن پاک میں آ رہا ہے. جب یہ ریپیٹڈ لفظوں کو پہلی ہی صورت پہ محنت کر لی جائے، تب بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ 1500 حروف پھر باقی ایسے رہ جاتے ہیں جن پر صحیح معنوں میں محنت کرنی ہے. اس میں سے بھی 500 الفاظ وہ ہیں جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، قلم، کرسی، بہت سے الفاظ ایسے ہیں. تو پھر پیچھے 1000 الفاظ ایسے رہ گئے. اب کئی بچیوں کو ایسے بھی میں نے دیکھا ہے جن کو انگلش کا بولنے کا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے لینگویج کیسے آتی ہے، رولز اور ووکیبلری. ووکیبلری آپ کی بڑھ جاتی ہے. ووکیبلری کیا ہوتا ہے؟ ذخیرہ الفاظ. جب وہ بڑھ گیا اور آپ کو ٹینسز کا بھی آگاہی ہو گئی تو ظاہر ہے انسان اپنی گفتگو زیادہ بہتر کر سکتا ہے. تو جب اتنی محنت دنیا کی لینگویجز میں، اب چائنیز لینگویج کتنا زیادہ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیپیسٹی ہے. ہیومن برین میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 3 سے 4 زبانیں بڑی آرام سے سیکھ سکتا ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک کا جو ترجمہ تھا شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں ہوا، ان کے بیٹوں نے کیا. پہلے تو تفاسیر جو تھیں وہ فارسی میں تھیں، ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، اور اب کتنی زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے. تو اس وقت کا جو عالم تھے وہ 2 3 زبانیں بولا کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور اس طرح کی کتابیں بھی ان کو سمجھ آتی تھی. تو یعنی کہ انسان نے شعوری محنت کرنی ہے اس کے اوپر، تبھی یہ ایسا علم ہے جس کو انسان تجوید کا علم جو ہے، ظاہر اب اس پہ محنت ہوگی، 1 2 دن کی بات نہیں ہوتی ہے. روز کنٹینیوسلی اپنا سبق، بنیادی جو حروف کی ادائیگی ہے وہ تو آگے بھی اگر آپ اس کے ساتھ ایڈ اپنی نماز ٹھیک کر رہے ہیں، دعاؤں کو شامل کر رہے ہیں، مسنون دعاؤں کو، اس کی بھی تجوید ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن صحیح مخارج والے جو پہلا صفحہ آپ کہہ لیں نورانی قاعدے کا، اس پہ محنت بے حد ضروری ہے. اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا، اس کی دہرائی بہت ضروری ہے.
تبھی وہ آگے جا کے بھی جب بنیاد مضبوط ہوتی جاتی ہے تو انسان اپنی تجوید کو زیادہ خوبصورت کر سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک آیت سیکھ لو قرآن کی تو یہ 100 آیات 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک انسان ہے رات کو 100 نفل پڑھ رہا ہے نا، اب دیکھیں 100 نفل پڑھنا یہ بھی آج کے دور کی بات نہیں ہے کہ اتنی دیر تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، جسم اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں رنگ برنگی دنیا کی غذائیں کھانے کی وجہ سے کہ انسان 100 نفل تو فرائض ہی ادا ہو جائیں، 5 نمازیں ادا ہو جائیں، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب انسان دوسری اور لینگویجز بھی سیکھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے آپ اسکول کے بیگ دیکھیں کتنے بھاری ہیں۔ جب میں اپنے بچوں کو لینے جاتی تھی شروع سے میں دیکھ رہی فوراً امی نے ابو نے ڈرائیور نے کوئی لینے آیا اس نے بیگ پکڑ لیا، ہائے ہمارا بچہ، تو ہائے ہمارا بچہ کیا گھر جا کے تو اس کے اندر جو موجود ہے تو وہ ہائے ہمارے بچے نے ہی پڑھنا ہے، تب تو نہیں نا امی ابو نے کرنا، وہ ساری کتابیں جو ہیں جو 6-7 سبجیکٹس ہیں اس بچے نے ہی پڑھنے ہیں۔ ضرور پڑھائیں، بچوں کو اچھی تعلیم دیں، لیکن یہ بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا کہ اگر ہمارے بچے دنیا کی تعلیم بہت اچھی لے لیں، پی ایچ ڈی بھی کر لیں، ایم فل بھی کر لیں، اب تو یہ ایک مطلب نارمل سی ڈگریاں بنتی جا رہی ہیں، اور ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہی نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو دنیا بھی پڑھے اور جو بنیادی چیز ہے جس نے انسان کی روح کو سکون دینا ہے اس سے آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، نارملی بچوں کو بھی دیکھا گھر میں جب قاری صاحب آتے ہیں تو بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی سپارہ پکڑا وضو کے بغیر اور وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو وضو کا اہتمام ہونا چاہیے، کپڑے صاف ہونے چاہیے تاکہ ان کو بھی اس کتاب کا احساس ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ ادب کا اہتمام کریں گی خواتین تو ہمارے بچے جو ہے قرآن صحیح پڑھیں گے۔ اسکول جاتے ہوئے تو اتنی محنت ہے، بوٹ بھی پالش ہے، قمیض کی استری بھی ٹھیک ہے، ٹائیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور وہی بچے شام کو جب مسجد جاتے ہیں ناظرہ یا تجوید کے لیے تو گھر کے کپڑے ہیں وہ استری بھی نہیں ہوئے ہوتے، ویسے ہی سپارے پکڑے بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ اس کا ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کو بھی جتنا انسان اس کا اہتمام کرے گا، لباس کی صفائی، باوضو ہونا، یہ جلدی علم، تجوید، تفسیر، اس کو حفظ کرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ پھر اب دیکھیں بہت جو حروف مقطعات ہیں ان کو بھی ادا کرنے کا طریقہ ہے، جو ہم نے مد کی بات کی تھی، اور مد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مد متصل واجب ہے، دوسری مد ہے، اب اس مد کو 6 حرکت اگر پڑھ رہے ہیں، 5 سے 6 زبر کے برابر لمبا کر رہے ہیں تو حروف مقطعات کے اوپر بھی یہی رول آئے گا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں جو حامیم والی صورتیں، حوامیم کہتے ہیں ان کو، اور جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، یاسین، ان کی بھی صحیح ادائیگی آئے گی۔ تو سٹارٹ جو صورتیں ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اس کی یہ لوگ تو برکت کے لیے بھی ان حروف کو گھروں میں لکھ کے لگاتے ہیں، تو تلاوت پہ اچھا اثر پڑے گا۔ ان کو بھی صحیح سیکھنا چاہیے، بلکہ جب نورانی قاعدہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اس کو ادا کرنے کی بھی ترتیب سکھائی جاتی ہے۔ پھر دیکھیں قرآن پاک شفاعت کرے گا، ہے نا، قبر سے شروع ہوگا، قبر میں حفاظت کرے گا، اسی لیے حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ ملک پڑھنی چاہیے رات کو۔ اس کی بھی ترتیب اب دیکھیں، جو اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، 30 آیات ہیں سورہ ملک کی، ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اگر ایک آیت کو ایک دن میں یاد کر لیا جائے تو ایک مہینے میں سورہ ملک یاد ہو گئی۔ تو اب یہ کیسے ہوگا؟ جب دھیان ہوگا تو انسان محنت کرے گا تو کتنی خوبصورت چیز، سونے سے پہلے سنت طریقے جتنے بھی ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے، وہ بھی سیکھنا چاہیے، اور سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ واقعہ کے لیے آتا ہے، حدیث پاک ہے، رزق میں برکت ہے، صحابہ کرام اپنی بچیوں کو سکھاتے تھے۔
ٹھیک ہے، تو اب جب یہ بھی بچیوں کو بتانا چاہیے کہ اتنا پریشان حال نہیں ہونا چاہیے، جو قرآن جو ہمارے نبی نے طریقہ بتا دیا، جو اس طریقے کو جب ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے تو اسی سے ہمیں خیر و برکتیں محسوس ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے قرآن پاک کی حفاظت جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی۔ قرآن پاک میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ دوسری کتابوں کے اندر رد و بدل ہو گیا، وہ چینج ہو گئی ہیں، تورات بھی، انجیل تو بلکہ 3 مختلف قسم کی انجیل جو ہیں وہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک اسی طرح سے موجود ہے اور اسی طرح سے شوق دھیان ہونا چاہیے اس کو پڑھنے کا۔ دیکھیں جیسے لوہا جہاں بھی ہو مقناطیس اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید، فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ بہت انسان کو اس کی برکتیں محسوس ہوتی ہیں۔ اور سورہ اعراف میں آیت نمبر 204 میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھو تو توجہ سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحمتوں کی بارش ہو۔ تو توجہ جو ہے لفظ ہے نا، اس کو اگر آپ زندگی میں دیکھیں، جہاں کہیں کنسنٹریشن کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے، ایون کھانا بنانا ہے، ہماری اپنے اور معاملات ہیں، اس کام میں انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو تجوید کے لیے باقاعدہ یہاں پر 1 سال کا کورس، پاکستان میں 2 سال کا کورس بھی مدارس میں کروایا جاتا ہے۔ جب انسان اپنی ماسٹر کی ڈگری کے لیے کتنے سال دیتا ہے زندگی دنیا کی تعلیم میں، تو کم از کم 1 سال یا پھر باقاعدہ اگر تجوید سیکھنی ہے تو 6 مہینے تو دینے چاہیے قرآن پاک کو، ہے نا۔ وہ قرآن جو بسم اللہ یعنی کہ با کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، پہلا حرف کون سا ہے؟ با، اور سورہ ناس کا آخری حرف کیا ہے؟ سین۔ تو 2 حروف کو ملائیں تو کیا بنا؟ بس۔ تو بس قرآن جو ہے یہی انسان کی زندگی اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ اس لیے اس کو اپنے اچھی تجوید کے لیے توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ اس کو ضرور مکمل کریں۔ آپ کو خود اللہ رب العزت دل کا سکون، روح کا اطمینان نصیب کرے گا۔ ظاہر ہے ہماری نمازیں اس سے بہتر ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کی سمجھ اور فہم اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک۔ یا اللہ برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ نیکی کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے۔ اللہ صحیح معنی میں قرآن پاک پڑھنے کی فکر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ نعمت ہمیں، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں میں بچوں کو عطا فرما دینا۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے خاندانوں میں بھی حافظ قرآن، داعی قرآن، مفسر قرآن پیدا فرما۔ اللہ یہ نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ صبح شام قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ اس کو ہمارے دل کی، ذہن کی بہار بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں ذہنوں کی پاکیزگی، زبانوں کی نرمی، دلوں کی نرمی عطا فرما۔ اللہ ہمیں تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے مانگی، ہمارا حصہ بھی ان دعاؤں میں رکھ دیجیے۔ اللہ جن گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، میرے مالک ہماری بھی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں آپ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرو۔ اللہ ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ دین کے لیے ہم بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں۔ اللہ گھروں کی ذمہ داریوں کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نعمت ہمارے خاندانوں میں بہو بیٹیوں کو سب کو عطا فرما۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما، دین اسلام کو، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ جہاں جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے، جس حیثیت سے بھی خانقاہوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، کالج یونیورسٹیوں میں، اللہ سب کو قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کا فہم، اس کو صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ نے فرمایا میں ہر انسان سے اس کے گمان کے حساب سے معاملہ کرتا ہوں۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں ہمیں اچھا قرآن پڑھنا آئے، ہمیں اس کی سمجھ آئے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔